السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے سورہ المائدہ سے دو آیتیں پڑھ لی ہیں اور اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 3 سے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور وہ جو بغیر دھاری دار چیز کی چوٹ سے مارا جائے، اور جو بلندی سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور وہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، مگر درندوں کا شکار کیا ہوا وہ جانور جنہیں تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، یعنی جسے کسی درندے نے زخمی کیا اور پھر زندہ اسے پا لیا گیا، پھر ذبح کر دیا گیا، تو وہ جانور حلال ہے۔ اور جو کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور حرام ہے کہ پاسے ڈال کر قسمت معلوم کرو، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین یعنی دین اسلام مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو، اس حال میں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو وہ کھا سکتا ہے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت طیبہ کے ایک ایک ٹکڑے پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ تم پر جو چوپائے حلال ہیں سوائے ان چوپایوں کے جو آگے بیان کیے جائیں گے، یا انہی کا بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، اللہ نے فرمایا تھا نا۔ تو اب یہاں ان جانوروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو حلال نہیں ہیں، یعنی 11 چیزوں کا ذکر ہے جسے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔
مردار، ہر کوئی جانتا کہ مردار کسے کہتے ہیں۔ مردار یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہو اور وہ بے ذبح مر جائے، یعنی جانور تو حلال ہے لیکن وہ جانور ذبح کی نوبت ہی نہیں آئی کہ وہ خود سے مر گیا یا کسی نے مار ڈالا، تو ایسا جانور مردار ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ بہنے والا خون یہ جائز نہیں ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، یہ بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں کفاران مکہ کیا کرتے تھے کہ غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے اور اسے کھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے جانور کو حرام فرما دیا۔ 6 نمبر پر گلا گھونٹ کر مارنے والے جانور کو بھی حرام کہا گیا۔ ذبح کا وہ طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے، دھاردار ہتھیار سے اسے ذبح کیا جائے، شریعت کے طریقے پر اسے ذبح کیا جائے، وہ چیز، وہ جانور حلال ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے اگر کسی جانور کا گلا گھونٹ دیا رسی سے پھنسا کر یا کسی بھی چیز سے، تو وہ جانور حلال نہیں ہے۔ 6 نمبر پر وہ جانور جو لاٹھی، پتھر، ڈھیلے وغیرہ سے یعنی غیر دھاردار ہتھیار سے مارا جائے، وہ بھی حلال نہیں ہے۔ 7ویں نمبر پر جو گر کر مرا ہو، خواہ پہاڑ سے یا کنویں وغیرہ، چاہے جس چیز میں، وہ بھی حلال نہیں ہے۔ 8ویں نمبر پر وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ مر گیا ہو۔ ہاں، ایسا جانور جس کو ایک جانور نے زخمی کیا، اب وہ کسی مسلمان کو زندہ مل جائے اور اسے ذبح کر دے تو اس کا کھانا بالکل حلال ہے۔ 9ویں نمبر پر وہ جسے کسی درندے نے تھوڑا سا کھایا ہو اور وہ اس کے زخم کی تکلیف کی وجہ سے مر گیا ہو۔ اب یہاں وہی بات ہے، اگر وہ اس زخم کی وجہ سے نہ مرے، زندہ حالت میں اگر کسی کو مل جائے اور وہ ذبح کرے تو اس کا کھانا اس کے لیے حلال ہے۔ 10 نمبر پر وہ جو کسی بت کے تھان پر بطور عبادت کے ذبح کیا گیا ہو، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں کیا تھا کہ کعبہ شریف کے گرد جو بت رکھے گئے تھے نا، اس بت کی طرف منسوب کرتے ہوئے جانور کو ذبح کیا جاتا تھا، یہ بھی حلال نہیں ہے۔ 11 نمبر پر کسی کام وغیرہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے پاسا ڈالنا، یہ بھی حلال نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس کا رواج بالکل عام تھا۔ آیت پاک کا جو یہ ٹکڑا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت پر سورہ المائدہ شروع کرنے سے پہلے میں نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ یہ آیت نازل کہاں ہوئی تھی؟ مکہ شریف میں عرفہ کے دن اللہ کے رسول نے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ دین کامل کرنے کے معنی اسلام کو غالب کرنا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ حجۃ الوداع میں یہ آیت نازل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت پاک سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دینی کامیابی کے وقت خوشی منانا یہ جائز ہے، یا کسی نعمت کے مل جانے پر خوشی منانا یہ جائز اور درست ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودی نے جب یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ آیت ہمیں مل جاتی ہم یہودیوں کو تو ہم عید مناتے، تو آپ نے کہا تھا کہ ہمیں یاد ہے کہ اس دن جو دن جمعہ کا دن تھا اور
اللہ کے رسول رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یعنی عرفہ کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن اللہ کے رسول نے یہ تلاوت کی تھی۔ تو تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ عید منائیں، جبکہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ دو عیدیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس روز یہ نازل ہوئی اس دن دو عیدیں تھی، جمعہ اور عرفہ، ایک تو عرفہ اور ایک جمعہ کا دن۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی دینی کامیابی پر خوشی منانا یہ درست ہے، اور اس دن کو عید کا دن کہنا بھی درست ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ تیسری عید، یہ چوتھی عید، یہ پانچویں عید، عید کا مطلب صرف یہی نہیں کہ وہی عید ہے کہ جس میں آپ نماز پڑھنے جاتے ہو۔ آگے آیت آئے گی، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ یہاں جو آیت پاک میں جو ٹکڑا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، مراد یہ ہے کہ مکہ مکرمہ فتح فرما کر میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام دین پسند کیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ عز و جل صرف اسلام ہی کو دین پسند فرماتا ہے، اس کے علاوہ کو دین پسند نہیں فرماتا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا سے چند باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ صرف اللہ عز و جل کو جو پسند ہے وہ دین اسلام ہی پسند ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت کے نزول کے بعد قیامت تک اسلام کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ اجتہادی مسائل پیدا ہوں گے اور ان مسائل کا استخراج و استنباط کیا جائے گا، لیکن اسلام کے اندر کوئی ایسا حکم، اللہ اور رسول کا حکم ایسا نہیں ہے کہ جس پر منسوخ کا حکم لگایا جائے۔ تیسری بات یہ کہ اصول دین میں زیادتی کمی نہیں ہو سکتی۔ اجتہادی فروعی مسئلے پر ہمیشہ یہ مسئلے نکلتے رہیں گے، ان پر باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ جس طرح زمانہ ترقی کرے گا اسی طرح سے مسائل بھی درپیش آئیں گے۔ چوتھا یہ کہ رحمت کائنات کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دین کو مکمل فرما دیا۔ پانچواں یہ کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی بندہ اگر خوب نیکیاں کرے تو اس کی نیکی قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام بلیغ میں بھی ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ پاک میں ایک ٹکڑا یہ بھی تھا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو، یعنی جن حرام جانوروں کا بھی ذکر ہوا۔ آدمی اگر اس کنڈیشن میں آ جائے کہ اس کے پاس کوئی پانی کوئی کھانا نہ ہو، صرف اس کے پاس یہ جانور موجود ہوں، ان جانوروں کا گوشت موجود ہو، اور ایک دو ٹکڑے کھانے سے اگر اس کی جان بچ سکتی ہے تو ایک دو ٹکڑا کھانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ اور اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تم فرما دو کہ حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں اور ان شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے شکار کرنا سکھا دیا ہے،
तो उन्हें वो सिखाते हो जिसकी अल्लाह ने तुम्हें तालीम दी है, तो इसमें से खाओ जो वो शिकार करके तुम्हारे लिए रोक दें, यानी उसमें से खाओ जो शिकार करके वो तुम्हारे लिए छोड़ दें। और शिकारी जानवरों को छोड़ते वक्त उस पर अल्लाह का नाम लो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। ये आयत हजरत अदी बिन हातिम और हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन के हक में नाजिल हुई। इन दोनों साहिबों ने रहमती कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग कुत्ते और बाज के जरिए शिकार करते हैं, तो क्या हमारे लिए ये हलाल है या नहीं? इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और फरमा दिया गया कि अगर तुम बाज या कुत्ते छोड़ते हो, कुत्ते को छोड़ते हुए अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुत्ते को छोड़ते हो और ये कुत्ता जाकर वहां जानवर यानी जो शिकार है उसका काम तमाम करता है, वो जानवर मर भी जाए, दबोच कर अगर वो गला मार भी दे, तब भी ये तुम्हारे लिए हलाल है। हाँ, एक बात ये है कि जिस जानवर को तुम छोड़ रहे हो इस पर अल्लाह का नाम लेकर छोड़ो, और दूसरी बात यह है कि वो तुम्हारे लिए छोड़ दे। क्या मतलब? यानी वो खुद ना खाने लगे। अगर वो जानवर खुद खाने लगेगा तो फिर ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, बल्कि उसका काम शिकार करना है और शिकार करके तुम्हारे लिए छोड़ देना है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज ये भी इरशाद फरमाई है, यानी शिकार करने का एक तरीका ये भी है कि आप जानवरों को तालीम दो और तालीम देने के बाद उनके जरिए से शिकार करो, और वो शिकार करने के बाद जानवर कुत्ता उस शिकार से कुछ भी ना खाए तो फिर तुम्हारे लिए हलाल है। हाँ, शर्त ये है कि जब छोड़ो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ो। इसी तरह तीर वगैरह चलाने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अगर तीर मारे और तीर से वो जानवर मर जाए तब भी हलाल है। हाँ, एक चीज ये भी जान लें कि जानवर पर किसी ने कोई चीज मारी और ये बंदा पहुंचा, काबू पा लिया जानवर पर, या शिकार कुत्ते ने किया, ये जानवर के पास ऐसे वक्त में पहुंचा कि अभी वो जिंदा है, तो इसके लिए हुक्म यह है कि उसे ज़बह करे और उसके बाद इसका गोश्त खाए। अगर ऐसा नहीं करता है तो ये इसके लिए जानवर हलाल, यानी मुसलमान के लिए फिर ऐसा जानवर हलाल नहीं है। ये तमाम शर्तें अगर ना पाई जाएं तो फिर हलाल नहीं है। यानी कुत्ता जो हो उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ के उसे छोड़ा जाए, दूसरी बात वो कुत्ता उस शिकार से कुछ भी ना खाए, और तीसरी बात ये कि जब बंदा वहां पहुंचे तो वहां पहुंचते अगर उसको जिंदा पाता है तो उसे ज़बह करे, अगर मुर्दा पाता है तब भी उसके लिए हलाल है। अल-यौम उहिल्ला लकुम अत-तय्यिबात व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम वल मुहसनातु मिनल मुमिनाति वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम इज़ा आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीना गैरा मुसाफिहीना वला मुत्तखिज़ी अख़दान व मन यकफुर बिल ईमान फ़क़द हबिता अमलुहु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। आज तुम्हारे लिए पाक चीजें हलाल कर दी गई और अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है, और पाक दामन मुसलमान औरतें और जिन लोगों को तुमसे कब्ल या तुमसे पहले किताब दी गई उनकी पाक दामन औरतें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई, जबकि तुम उनसे निकाह करते हुए उन्हें उनके महर दो, ना जिना करते हुए ना उन्हें पोशीदा आशना बनाते हुए, और जो ईमान से फिर कर काफिर हो जाए
تو اس پر ہر عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ آیت پاک بالکل واضح اور صریح ہے۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں۔ اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور بھی مسلمان کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد وہ یہود و نصارہ جو آسمانی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، وہ دارالحرب میں نہ رہتے ہوں بلکہ دارالاسلام میں رہتے ہوں۔ آج کے جو یہودی اور نصرانی ہیں، ان کا عقیدہ کافروں والا عقیدہ ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے نکاح کرنا، یعنی ان کی بیویوں سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور ان کا ذبیحہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، کوئی اہل کتاب اگر ہو اس طرح تو اس کی بیٹی سے نکاح بھی درست ہے، یعنی ان کی عورتوں سے نکاح بھی درست ہے اور ان کا ذبیحہ بھی درست ہے۔ اہل کتاب سے نکاح کے چند اہم مسائل آپ کے سامنے رکھ دیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ دارالاسلام میں یہ حکم ہے، دارالحرب میں یہ حکم نہیں ہے۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے مسئلے پر بھی یہ شرط ہے کہ وہ واقعی اہل کتاب ہو۔ اگر وہ اہل کتاب نہیں ہے، جیسا کہ دیریے ہو گئے، تو ان سے قطعی طور پر نکاح حلال نہیں ہے اور نہ ہی ان کا ذبیحہ درست ہے۔ اور ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے، یہ اجازت صرف مسلمان مردوں کو ہے کہ مسلمان مرد ان کی عورتوں سے نکاح کریں۔ اہل کتاب کی بات کر رہے ہیں، کوئی اہل کتاب کسی مسلمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ قطعی حکم ہے۔ اہل کتاب عورتوں میں سے اچھے کردار والی سے نکاح کیا جائے، یہ مستحب حکم ہے۔ اہل کتاب عورت سے ازدواجی تعلقات نکاح کے ذریعے ہی قائم کیے جائیں۔ اب ایسا نہیں کہ نکاح کے علاوہ جو اور صورتیں ہیں، جیسے زنا ہے یا چھپ کر کوئی پوشیدہ طور پہ، یہ قطعاً شریعت میں، یا متع کی صورت ہے، یہ قطعاً شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جس طرح مسلمان عورتوں کو مہر دیا جاتا ہے، اسی طرح اہل کتاب کی عورتوں کو بھی مہر دیا جائے گا۔ آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، غیر مسافحین، نہ کی مستی نکالتے ہوئے، ناجائز طریقے پر مستی نکالنے سے یہ مراد ہے کہ زنا وغیرہ کی صورت میں فائدہ اٹھانا قطعی طور پر کسی سے، خواہ وہ کافرہ ہو یا اہل کتابیہ ہو، کسی سے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے۔ آیت مبارکہ کے آخر میں مرتد کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ مرتد کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور مرتد یہاں بھی ذلیل ہوگا اور وہاں بھی ذلیل ہوگا۔